بہت غصے سے دروازہ کھول کر آتی روشانی افریدی کو جلالہ افریدی نے ہنسی حیرت سے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پھر سے ناول میں گم کر لیا۔ روشانی کے غصے کی وجہ اسے معلوم جو تھی، اتنا ظالم، اتنا سڑیل بندہ اور ایسی انسلٹ۔ دڑم سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا غصہ نکالا۔ تو تم نے بھی تو غلط کیا نا۔ ناول سے سر اٹھا کر جلالہ نے صاف گوئی سے کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ غلط؟ ایک چھوٹی سی شرارت ہی تو کی تھی۔ جلالہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ناول بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی ہاں، اور اسی شرارت کی وجہ سے عمر لالا اور علینا بابی کی لڑائی ہوئی۔ جلالہ نے اسے اس کی غلطی یاد دلانے کی کوشش کی، وہ چڑ گئی۔ ایکسکیوز می جلالہ ڈیئر، تمہیں کیا لگتا ہے ان دونوں کو لڑنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ ان دونوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خواب میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اس کی بات درست تھی۔ جلالہ چپ ہو گئی۔ تو تمہیں کیا ضرورت تھی اقبال جرم کرنے کی؟ مکر جانا تھا نا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تھا مکر جانا تھا، سامنے تمہارا لالا کھڑا تھا۔ درے دل کا دلاور شاہ نہ ہو تو حال کمرے میں ابھی آغا جان، خان لالا، امو جان صاحب کے سامنے کھڑا کر کے اور اس کے مطالبے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا جائے۔ اب اس دنیا میں ایسا شخص کہاں ہوگا جو اسکندر افریدی کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول سکے یا مکر سکے۔ وہ جلے دل کے پپولے پھوڑ رہی تھی۔ سو سیڈ یار، جلالہ نے لہجے میں افسوس بھرا۔ بہرحال اپنے اس ہٹلر لالا سے کہہ دینا آج کے بعد انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو جلالہ نے اس کا تو دہرایا تھا، تو یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں گی یا تو کی طرح اس نے یا پھر دہرایا تھا یا خودکشی کر لوں گی۔ پتہ نہیں سڑیل انسان کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا اتنا شوق کیوں ہے۔ صوفے پر بیٹھی جلالہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا یار؟ اس نے پوچھ بھی لیا۔ جانتی تھی جب تک وہ اپنے اندر کی بڑاس نہیں نکال لے گی نہ خود سکون سے بیٹھے گی نہ اسے بیٹھنے دے گی۔ کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے نا اس ٹھٹرا دینے والے سرد موسم میں گھر سے نکلا کتنا دشوار ترین ہوتا ہے میرے لیے۔ تو یہ کہ یہی بات میں امو جان کو بتا کر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صبح نہیں جانا۔ جب تمہارا جلاد لالا کسی ایٹم بم کی طرح مجھ معصوم کے سر پر پھٹا۔ اب بندہ پوچھے خود چاہے ڈبل BA کرو یا ڈبل MA، دوسروں کی زندگی کیوں جیرن کر رہے ہو؟ ستارہ شام کا شبی العباس نہ ہو تو بہرحال اپنے لالا سے کہہ دینا آج کے بعد اگر میرے معاملات میں دخل اندازی کی نا تو یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ سرخ رنگ کے لباس پر سیاہ شال اوڑے اندر آتی روشانی نے افریدی کا گلاب چہرہ دیکھا۔ اس وقت غصے کی وجہ سے اچھا خاصا سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ یہ بھی جلالہ افریدی کو معلوم نہیں تھا، اور یہی بات تو اس نے روشانی افریدی سے پوچھ لی۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی۔ پتہ نہیں میرا نصیب بدبختی کی کون سی منزل پر تھا جو میں اس گھر میں پیدا ہوئی جہاں اسکندر افریدی جیسا ظالم جلاد انسان رہتا ہے۔ اس کے تیش سے کہنے پر جلالہ نے حیرانی سے اپنی بہت پیاری مگر جذباتی سی کزن کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے لمحوں سے برآمد ہوا۔ اچھا بلا صوبیہ کے ساتھ بینا کے گھر جا رہی تھی جب تمہارے گھسڑ لالا کو پتہ چل گیا۔ پتھروں کی پلکوں پر کا شجاع حسن نہ ہو تو قسم سے یار مجھے لگتا ہے اس بندے کا کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق ہے۔ اس کی بات پر جلالہ صوفے سے 2 فٹ اچھلی۔ وٹ؟ اور نہیں تو کیا؟ اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ افریدی ولا میں پتہ تک ہلے تو محترم سکندر افریدی کو خبر ہو جاتی ہے، وہ بھی آفس میں رہتے ہوئے۔ آخر کس طرح؟ اب اس کا انداز سوچنے والا تھا۔ اور کسی کے تو نہیں، مگر تمہارے متعلق ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں لالا۔ جلالہ کے شرار سے کہنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ برا سا منہ بنا کر اس نے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اب یہ تو لالا کو ہی پتہ ہوگا۔ جلالہ نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ ویسے لالا نے منع کیوں کیا؟ بقول تمہارے لالا کے ہمارے گھر کی لڑکیاں شام کے وقت گھر سے نہیں نکلتیں۔ صوفے پر ہی نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے وجہ بیان کی۔ بہرحال بتا دینا اپنے خڑوس لالا کو آج کے بعد اگر انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی نہ تو جلالہ نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ یا تو تم خودکشی کر لو گی
یا اپنا سر پھاڑ لو گی، ہے نا؟ ہاں مگر تم نے ترتیب الٹ دی ہے، ایڈیٹ۔ اس کا رد عمل زرلالہ کے اندازوں کے مطابق بہت شدید تھا۔ بہت تیز سے کمرے میں چکراتے ہوئے وابین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں زرلالہ، اپنے لالا سے کہہ دو اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ ان جیسے شخص سے شادی کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، غصے سے کہہ کر وہ دوبارہ چکر کاٹنے لگی۔ لیکن روشانے، سکندر لالہ میں کمی ہی کیا ہے؟ بہت دھیمی آواز میں کہتی۔ زرلالہ کو اس نے کھا جانے والی نظروں سے گورا۔ وٹ؟ وہ چیخی۔ ٹھیک ہے لالا کچھ سخت مزاج ہیں مگر کچھ؟ اسے دوبارہ اپنے پھیپڑوں کو زحمت دینا پڑی۔ دیکھو روشنی، لالا نے خود تمہارے لیے کہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے محبت بھی کرتے ہوں۔ زرلالہ کی بات پر اس کے گلابی لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ چمکی۔ تمہارے لالا اور محبت، اب اتنی دور کی بھی مت چھوڑو۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی، مجھے تمہارے لالا سے شادی نہیں کرنی۔ مہوش افتخار کا ہیرو علی شہریار نہ ہو تو وہ مہوش جی کا نہیں ان کے ناول کا ہیرو تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ زرلالہ کی تصحیح کرنے پر اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلائے۔ اب اگر مہوش جی نے پڑھا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ زرلالہ نے احساس دلانے کی کوشش کی مگر وہ بے نیازی سے بولی، چھپے گا تو پڑے گی نا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ بہرحال تم اپنے لالا سے کہہ دینا مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ آج کے بعد انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تو یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی حالت میں منہ لٹکائے اداس سی بیٹھی تھی۔ زرلالہ ٹرے میں کافی کے 2 مگ رکھے اس کے قریب بیٹھی۔ زرلالہ، آج کے بعد تمہارا سڑو لالا میرے سامنے آیا نہ تو، غصے سے کہتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ ہاں یار، کی تو انہوں نے زیادتی ہے مگر زرلالہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں تو سمجھی تھی شاید انہیں تم میں کوئی انٹرسٹ ہے جب بھی وہ تم سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، مگر ان کے فیصلے کے پیچھے ایسی وجہ ہو گئی مجھے معلوم نہیں تھا۔ زرلالہ کی بات پر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ مگر مجھے اندازہ تھا کیونکہ تمہارے سنگ دل لالا کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر بھی تمہاری بات میں آ کر اس جلاد سے پوچھنے چلی گئی، وہ ختیجہ آپی، گل بانو آپی، ہستہ گل اور شیر بانو کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور تمہارا لالا ایک نمبر کا ظالم انسان، جھٹ میرے منہ پر کہہ دیا۔ افریدی ولا کی باقی ساری لڑکیاں بہت خوش اخلاق، نیک، شریف، مہذب اور بات تمیز ہیں، سوائے روشان افریدی کے۔ صبح سب خاندان میں کہیں بھی چلی گئیں تو نہ صرف وہاں سیٹ ہو جائیں گی بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے سب کے دلوں میں گھر بھی کر لیں گی۔ مگر روشان افریدی کی شادی اگر کہیں اور کر دی گئی تو کل کو امو جان اور ابی کی تربیت پر بات آئے گی تو وہ یہ گھونٹ پینے کو تیار ہیں۔ میرے خوبصورت چہرے پر اپنی سیاہ آنکھیں جمائے اس نے اتنی آسانی اور سنگ دلی سے یہ سب کہا کہ میرا جی چاہ رہا تھا میرے ہاتھ میں 222 ہو اور میں تمہارے لالا کے چوڑے سینے میں یہ بڑا سا شگاف ڈال دوں۔ سکندر بخت نہ ہو تو یہ کون ہے؟ زرلالہ چونکی، میرے اگلے ناول کا ہیرو۔ پہلے پچھلے تو لکھ لو۔ بہرحال اپنے لالا کو کہہ دینا میرے حوالے سے کوئی بھی فکر پالنے کی ضرورت نہیں، اور آج کے بعد اگر انہوں نے مجھ سے یوں بات کی نا تو زرلالہ کے توم میں حد درجہ بیزاری تھی۔ وجہ اس کا وہی پھٹا پرانا گھٹیا ڈائلاگ تھا، یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ بس زرلالہ، آگے کچھ مت کہنا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میرا دل پہلے ہی بہت زخمی ہے زرلالہ۔ دیکھو تم سب نے زور زبردستی سے میری منگنی اس سڑیل شخص سے کر دی۔ میں چپ رہی۔ اس کی چپ رہنے والی بات پر زرلالہ نے گھورا مگر اس نے اپنا بیان جاری رکھا۔ انگیجمنٹ والے روز میں ٹی پنک لباس میں کتنی حسین لگ رہی تھی، سب نے ہی تعریف کی، مگر تمہارا یہ دل جلا لالا ایک نظر تک نہیں ڈالی۔ ایسا پتھر نما انسان ہے، چھوٹی عید بڑی عید سب ہی گزر گئے مگر اس ظالم انسان کو یاد بھی نہ آیا کہ اسی گھر میں اس کی ایک عدد نئی نکور منگیتر بھی رہتی ہے۔
جس کے نئے نکور جذبات کا احساس کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ روحا گل کا ضمیر بٹ نہ ہو تو، مگر میں بتا رہی ہوں زلالا، میں روحا گل نہیں جو اس سیریل ہیرو کے رومانٹک ہونے کے خواب دیکھے دادوں سے جھٹکیاں کھاتے ہوئے زندگی گزار دے۔ میں روشان افریدی ہوں۔ اگر تمہارے خڑوس لالا نے 3 دن بعد آنے والی میری سالگرہ پر مجھے کسی اسپیشل طریقے سے وش نہ کیا تو وہ حسب معمول ایک پل رکی، یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ کیا واقعی؟ اپنے پیچھے باری مردانہ آواز سن کر کرنٹ کھا کر پلٹی۔ زلالا کہیں نہیں تھی، اسکندر افریدی سامنے کھڑا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی روحا گل، نند گلی کا گاندھی ہی ہوتی ہیں۔ بہت تیزی سے اس نے زلالا کو کوسا، مگر دل میں، جبکہ سامنے کھڑا شخص ابھی تک جواب کا منتظر تھا۔ ہاں تو میں نے جی کے کرنا بھی کیا ہے؟ ابھی امو جان، عمر لالا سب مجھے ڈانٹتے ہیں، اور آپ کو تو مجھ میں سوائے حامیوں کی کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے بھی آج یا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کاش اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تو وہ یادگاری لمحہ محفوظ کر لیتی۔ اسکندر افریدی روشان افریدی کی بات پر مسکرایا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے سوال پر روشانے نے خود اپنی بات پر بلکہ سوچ اس کے سامنے رکھ دی، اور اگلے ہی پل وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یا حیرت؟ غالباً وہ اسے حیرت کے جھٹکے دیکھ کر مارنا چاہتا تھا۔ بہرحال آج کے بعد مرنے کی بات مت کرنا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا۔ اسکندر افریدی آج اسے حیرانی کی موت دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا پھر ہم سب کس کی بیوقوفیوں پر اسے ڈانٹا کریں گے؟ اب تو عادت ہو گئی ہے نا یار، سمجھا کرو۔ لو جی، شکر ہے وہ حیرانی سے مر نہیں گئی۔ اسکندر افریدی تو ویسا ہی تھا، سڑیل، بے لحاظ، پر آج نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، اور اگلے ہی پل وہ فاصلہ طے کرتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ پلکیں جھپکا کر آنسو چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ مذاق کر رہا تھا روشانے، اور تم سیریس لے گئی۔ اس کے گال پر آنے والا آنسو اسکندر نے اپنی پور پر چنا۔ اگر تم کہیں اور چلی گئی تو پیچھے میں کیا کروں گا، کیونکہ تمہارے بغیر میرا دل، میرا گھر سب خالی ہو جائے گا۔ زندگی، خوشی، محبت سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہے۔ آئی لو یو روشانے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر آج کے بعد آپ نے یوں میرا ہاتھ تھام کے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بھی آپ سے کہہ دوں گی آئی لو یو ٹو سکندر۔